بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء تھرڈ ایئر، السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا کے حالات میں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسروں کو بھی. ماسک کا استعمال لازمی کیجیے گا اور ہاتھ بھی وقتاً فوقتاً صابن کے ساتھ اچھی طرح دھوتے رہنے چاہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی آپ پہ خیال کرنا ہے. کیا کرے گا یہ حالات جو ہیں جلد بہتر ہو جائیں گے، لیکن احتیاط کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے؟ تو پچھلے لیکچرز میں اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی میں اٹینڈنس لازمی رجسٹر میرے پاس ہے اور میں چیک کر رہا ہوں، لگا رہا ہوں، اور وہ اٹینڈنس ہر اتھارٹیز کو بھیجی جا رہی ہیں اور آپ کی اٹینڈنس لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے لیے فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ پہلے آپ کو لائیو جو ہے وہ زوم پہ لیکچر دیا جاتا تھا، لیکن اب ہائر اتھارٹیز نے کہا کہ جی آپ اس کو ریکارڈ کر کے آپ جو واٹس ایپ گروپ پہ اور لنک پہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ بھی تھا زوم پہ. تو اب پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موومنٹ ایجوکیشن، یعنی کہ انسان جب اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی حرکت کو تبدیل کرتا ہے تو اسے موومنٹ کہتے ہیں، یا اپنی ساکن حالت میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اسے حرکت کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو حرکت کی تعریف بتائی تھی اور حرکت کی اقسام. حرکت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ارادی اور غیر ارادی. پھر ارادی کی آگے دو اقسام ہیں، بنیادی اور فروئی. ٹھیک ہے جی. پھر بنیادی کی تین اقسام ہیں، پھیلانا، جھکانا، مروڑنا. بک کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ میں آپ کو جو آپ کی تھرڈ ایئر کی بک ہے اس کی بشارت صاحب کی، بشارت گیلانی کی، اس سے پڑھا رہا ہوں اور آپ نے اس کو ساتھ سے یاد کرنا ہے. نوٹس کی شکل میں بھی آپ کے پاس موجود ہیں بکس. تو پھیلانا، جھکانا اور مروڑنا. پھر اس کے بعد فروئی حرکات ہیں. فروئی حرکات جو ہیں جو کہ بنیادی حرکات سے اخذ کی جاتی ہیں. اب ان کی کیا اقسام ہے؟ چلنا، دوڑنا، اچھلنا، چڑھنا اور پھینکنا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی. اور پھر اگلا جو ٹاپک تھا وہ حرکت پر اثر انداز ہونے والے عوامل. کون کون سے تھے؟ گریوٹی، ایئر ریزسٹنس، ماس، فرکشن، ایکولیبریم یعنی کہ توازن. یہ میں نے آپ کو بتایا تھے. جبکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرکاتی تصورات سے آگاہی، یعنی کہ ڈیولپمنٹ موومنٹ کانسیپٹس. ڈیولپمنٹ موومنٹ کانسیپٹس، حرکاتی تصورات سے آگاہی. یعنی کہ اس قسم کی کار بھی جسم اپنے گرد و پیش کے حوالے سے اپنا فاصلہ تبدیل نہیں کرتا، جبکہ جسم کے اعضاء اپنی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جسم تبدیل نہیں ہوتا، لیکن جو جسم کے اعضاء ہیں وہ اپنی جو فاصلہ ہے وہ تبدیل کرتے ہیں یا اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب میں بیٹھا ہوں تو میں بازو کو اب پھیلا رہا ہوں، پھر سکویڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. گردن کو آگے چکا رہا ہوں، پھر پیچھے کر رہا ہوں. تو یہ جسم تو میرا اسی طرح ہی ہے، لیکن میں اپنے اعضاء کو یا عضو کو حرکت دے رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اب اس میں نمبر ایک ہے سکیڑنا اور پھیلانا، یعنی کہ کرلنگ اینڈ اسٹریچنگ. کرلنگ ہوتا ہے سکیڑنا اور اسٹریچنگ ہوتا ہے پھیلانا. اب اس کا کیا ہے کہ جب جسم کی کسی خاص عضو کو اس کے مرکز کی جانب اکٹھا کیا جاتا ہے، یعنی سکیڑا جاتا ہے، تو یہ عمل سکیڑنے یا چکانے کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جب کسی جسم کی کسی عضو کو اس کے مرکز یا محور کی جانب سکیڑا جاتا ہے یا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس عمل کو سکیڑنا یا چکانا کہتے ہیں. جب جسم کسی عضو کو اس کے مرکز سے دور لے جائیں تو یہ پھیلانے کا عمل کہلاتا ہے. سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکیڑنا اور پھیلانا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، الٹ ہے. ایک ساتھ دوسری حرکت کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے. جہاں ایک حرکت ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسری حرکت کا آغاز ہوتا ہے. اب سکیڑنے اور پھیلانے کے مختلف انداز کیا ہیں کہ تڑ کو آگے کی جانب چکاتے ہوئے پاؤں کے پنجوں کو چھونا اور پھر واپس اپنی اصلی حالت میں واپس لانا. نمبر دو،
اچھلتے ہوئے بازو ٹانگیں آگے پیچھے دائیں بائیں تسلسل پھیلانا اور پھر اپنی اصلی حالت میں واپس لانا. اکڑو بیٹھنے کی حالت میں باری باری ٹانگیں پیچھے پھیلانا پھر دوبارہ اصلی حالت میں لانا. زمین پر لیٹے ہوئے بازو ٹانگوں کو اطراف میں کھولنا پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لانا. یہ میں نے آپ کو حرکاتی تصورات سے آگاہی ڈیولپمنٹ موومنٹ کانسیپٹس کے بارے میں سکیڑنا اور پھیلانا یعنی کہ کرلنگ اینڈ اسٹریچنگ کے بارے میں بتایا, اس کی مثالیں بھی دی ہیں. آگے میں آپ کو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا